اللهم صلنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا و آخرت کی خیر عطا ہوئی: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا دل، ذکر سے تر زبان، مصائب پر صبر کرنے والا جسم، اور جان و مال و آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ انشاءاللہ ضرور رہیں گے، کیونکہ آج کربلا کے شہزادے امام حسن علیہ السلام کے شہزادے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے شہزادے، غازی عباس علمدار علیہ السلام کے شہزادے، اہل بیت اطہار کے شہزادے، اور جنت کے شہزادے یعنی سیدنا قاسم بن حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. تو آج میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام ہی اسکالرز کی جانب سے فرش والوں کو اور عرش والوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد. حسن و جمال ناظرین جس بارگاہ سے خیرات لے، حسن و جمال جس بارگاہ سے خیرات لے، بلکہ یوں کہیے کہ حسن جن کو دیکھ کر شرمسار ہو جائے، جن کی سواری کے نکلنے پر مدینہ پاک کے لوگ جن کے حسن کو دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جائیں، یعنی حیرت میں مبتلا ہو جائیں، فرط حیرت میں مبتلا ہو جائیں، وہ بارگاہ ناظرین سیدنا امام قاسم علیہ السلام کی بارگاہ ہے. جرت و بہادری ناظرین جس در پر آ کر سلام کرے اور شجاعت جن کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو، وہ در سیدنا قاسم علیہ السلام کا در ہے کہ میدان کربلا میں 14 برس کی کم و بیش عمر ہے، اور ارزق جیسے فاسق و فاجر اور ظالم اور اس کے بیٹوں کو ادرک کی طرح کاٹ دینے والے، واصل جہنم کر دینے والے ناظرین کوئی اور نہیں ہے، سیدنا قاسم علیہ السلام ہے. شہزادہ کربلا سیدنا قاسم علیہ السلام ناظرین خانوادہ اہل بیت کے ایسے نایاب فرزند ہیں جن کو شجاعت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملی، سخاوت جنتی نوجوانوں کے سردار اور آپ کے والد بزرگوار سیدنا امام حسن علیہ السلام سے عطا ہوئی، تربیت سید الشہداء اور پیارے چچا جان، انتہائی پیارے چچا جان جو آپ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے عطا ہوئی، اور علوم حرب و سپاہ گری اور گھڑ سواری اپنے چچا قمر بنی ہاشم سیدنا عباس علمدار علیہ السلام سے عطا ہوئی. شہزادہ قاسم علیہ السلام کی ناظرین مبارک ہستی کا کیا ہی کہیے کہ جنہوں نے عالم علم لدنی سے اکتساب فیض کیا ہو، خلق حسنی جنہیں وراثت میں میسر آیا ہو، لہجے کی حلاوت اور شیرنی یعنی ایسی ناظرین جو دیدنی تھی، قرآن کی تلاوت ہو تو مدینہ پاک کے لوگ سمٹ کر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. یعنی جس وقت آپ تلاوت کلام پاک فرمایا کرتے تھے، لوگ جوک در جوک آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے. جنہوں نے ناظرین اپنی پھپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے اپنی عظیم المرتبت دادی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے تاریخی خطبات سن رکھے ہوں، جنہیں اپنے دادا جان یعنی سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے دلوں میں اتر جانے والے وہ تمام تر اشعار ازبر ہوں، جنہوں نے یعنی کم سنی میں ناظرین قرآن پاک حفظ کر لیا، اور عالم یہ ہو کہ قرآن پاک سے جن کو بے انتہا محبت ہو، جو لنگر حسینی کے قاسم رہے ہوں، اور اس شہزادے کی ناظرین عظمتوں کا رفتوں کا کیا ہی کہیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی سے خاص حصہ عطا کیا ہو، جن کے سینے کو لم سے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میسر آیا ہو. یعنی یوں کہیے کہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے سینے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک
मुबारक से मुंतकिल हुआ हो, जो अपने वालिद गिरामी की शबी यानी उनकी शबी हो, जो शबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और जो किरदार में नाज़रीन बैक वक्त अपने वालिद गिरामी सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और अपने चचा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के औसाफ हमीदा और खूबियों के अक्स जमील हों, और तकरीर और फ़न खिताबत का यह आलम नाज़रीन कि अपने दादा जान हज़रत मौला कायनात मौला अली करमुल्लाहुल करीम का अक्स नज़र आते थे। यानी जब भी आप खिताबत फरमाया करते थे ऐसा लगता था जैसे लहजा हैदरी में गुफ्तगू कर रहे हैं। और इतनी कम उम्री में नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस कदर फसीह व बलीग बनाया किया था, इतना फसीह व बलीग बनाया था कि जब लोग आपको सुनते थे तो सुनते वक्त आपको दंग रह जाया करते थे। इंतहाई निडर थे, इंतहाई बहादुर थे। जलाले हैदरी और जोश हुसैनी नाज़रीन आपके अंदर रचा बसा हुआ था, यानी आप उसका मुरक्का और मुरस्सा थे। सैयदना कासिम अलैहिस्सलाम नाज़रीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वो प्यारे और खूबसूरत से लाडले बेटे हैं जिन्होंने दीन की सरबुलंदी यानी नाना जान की दीन की सरबुलंदी के लिए कलमा हक को बुलंद किया, और ऐसा बुलंद किया नाज़रीन कि अपने प्यारे चचा जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मैदान करबला में जाम शहादत नोश किया। और आज भी नाज़रीन, आज भी करबला की मिट्टी गवाह है, आज भी करबला की फिजाएं गवाह हैं, आज भी करबला की ज़मीन गवाह है कि हाँ एक शहजादे हैं कि जिन्होंने अपने नाना जान के दीन के ऊपर अपना वजूद कुर्बान कर दिया, और ऐसा कुर्बान कर दिया कि रहती दुनिया तक जुर्रत की, शुजाअत की और बहादुरी की एक ज़बरदस्त किस्म की मिसाल कायम कर दी। खास करते हैं मुझे साहब आपसे, और ज़ाहिर है इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन शख्सियत कि जो शबी इमाम हसन अलैहिस्सलाम हो, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब देखें तो ज़ाहिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों को याद आती थी। तो सबसे पहले ज़ाहिर इससे कबल कि हम उनकी शख्सियत पे बात करें, अहले बैत अतहार, ये जो लफ्ज़ अहले बैत अतहार है ये हमारे ईमान का हिस्सा है। आइए ज़रा पहले उनके फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब, उनकी मोहब्बत जो कुरान और हदीस की रोशनी में। जी बहुत शुक्रिया। हमारे लिए सआदत है कि इस मुबारक दिन की निस्बत से अपना नजराना अक़ीदत ऐसी हस्तियों की बारगाह में पेश करें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि लफ्ज़ अहले बैत, ये लफ्ज़ कुरान मजीद के अंदर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में इस्तेमाल हुआ, जिसे आयत ततहीर कहते हैं। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका से कब्ल और इसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात का ज़िक्र फरमाया है और उनको एड्रेस किया है और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की तालीमात इरशाद फरमाई है। ठीक, फिर इस आयत मुबारका के अंदर मुज़क्कर के सीगे के साथ अहले बैत का लफ्ज़ आया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इससे कब्ल और इसके बाद जमा मुअन्नस के सीगे हैं जो अज़वाज मुतहरात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब अहले बैत का जो लफ्ज़ आया, इसमें हमारे मुफस्सिरीन और उलमा की आरा ये हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत हैं, मगर कुरान ने यहाँ उसलूब इसलिए बदला कि इसमें कुछ मर्द हज़रात को भी शामिल किया जा रहा था अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इसलिए खिताब के अंदर वो लफ्ज़ और सीगा बदल गया और वो हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी ज़ात है और हसनैन करीमैन की ज़वात हैं। तो इस वजह से फिर ये कुरान मजीद का उसलूब बदला। ठीक, और जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मौला कायनात तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत सैयदा कायनात तशरीफ़ फरमा थी, और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद मुबारक में एक तरफ हज़रत इमाम हसन को और दूसरी तरफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को बिठाया और आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर अर्ज़ की कि अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, कि बारी ताला ये मेरे अहले बैत हैं। अब अहले बैत का लफ्ज़ जब ये इस्तेमाल हुआ तो इसके अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये मुबारक हस्तियाँ, जिन्हें पंचतन का लफ्ज़ भी कहा जाता है, जिन्हें अहले कसा भी कहते हैं क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने चादर मुबारक ओढ़ रखी थी, और अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत के लफ्ज़ में शामिल हैं। मगर ये जो ततहीर का और हर किस्म के रिज्स से पाक और मुबर्रा होने का मुजदा जहाँ फ़िज़ा इन्हें सुनाया गया, यहाँ लफ्ज़ अहले बैत है मगर कुछ कलिमात और हैं जो कम व बेश इसके मुतरादिफात में आते हैं। मिसाल के तौर पर जो आयत मवद्दत आई है उसमें लफ्ज़ कराबत आया है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो वहाँ कराबत वाले, तो कराबत के अंदर
پھر بلڈ ریلیشنز آ جاتے ہیں، خونی رشتے ہیں، نسب کے رشتے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے فرامین اور احادیث مبارکہ پر اگر بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو اس میں لفظ ذریت بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ آل بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے درود پاک میں لفظ آل استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام کو دیکھا جائے تو لب لباب یہ ہے کہ جسے آقا علیہ السلام سے نسبت جتنا قریب کی حاصل ہوئی وہ اسی قدر فضیلتوں کا مستحق ہوا، اسی قدر فضائل کا حامل ہوا۔ اب یہ جو اہل بیت اطہار اور 5 تن پاک اور جن کا حدیث مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ ذکر آ گیا، ان کی شان یہ ہے کہ ان کی محبت کو عین ایمان قرار دیا جا رہا ہے، ان کی مودت کو آقا علیہ السلام پورے تبلیغ دین کے فریضے کی ادائیگی کے صلے کے طور پر طلب فرما رہے ہیں، اور وہ بھی اس حکم ربی سے۔ پھر ان کی عداوت کو اللہ اور اس کے رسول کی عداوت قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے اپنی آل، اپنی ذریت اور اپنی اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مثل قرار دیا کہ جو اس میں سوار ہوئے تھے وہی نجات پا گئے، تو گویا جو ان کے دامن سے وابستہ ہوا وہی نجات پا گیا اور وہی فلاح تک پہنچا اور کامیابی تک پہنچا۔ لہٰذا ان ہستیوں کی محبت عین ایمان ہے، اور ان سے اظہار عقیدت کرنا یہ ہمارے ایمان کی تر و تازگی ہے، اور اگر کسی کے دل میں ان کے لیے کوئی تنگی ہے تو وہ نفاق کی علامت ہے، وہ منافقت کی علامت ہے۔ مطلب واضح کر دیا کہ جی مطلب یہ منافق اور مومنوں کا فرق ہے۔ جی جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ورز کرتے ہیں کہ جب ان کے زمانہ مبارک میں خوارج بڑھ گئے اور ان کا ظہور ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس کسی کے حق اور باطل ہونے کا پیمانہ یہی تھا کہ کننا نعرف المؤمنین بحبہم علیا وکننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، کہ ہم پھر یہی پہچان کرتے تھے کہ جہاں حب علی ہوتی تھی اسے مومن شمار کرتے تھے، جہاں بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا تھا اسے خوارج اور منافقین میں شمار کرتے تھے۔ جہاں حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہیں دین اسلام ہے، وہیں حق ہے، وہیں اللہ اور اس کے رسول۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ ان ہستیوں کو جنت کا، حسنین کریمین کو جنت کا سردار، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جنت کی عورتوں کا سردار، تو گویا کہ جنت بھی انہی کی نسبتوں اور انہی کے قدموں سے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہی بات ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مجھے یاد آ گئی کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت میں۔ کیا بات۔ اچھا علامہ صاحب ذرا بھی بتائیے کہ حضرت قاسم علیہ السلام، ظاہر شہزادہ جنت، شہزادہ امام علی مقام، شہزادہ امام حسن علیہ السلام، جو میں آپ کی شان کیسے بیان کرواؤں کہ جن کی شان جو ہے وہ ظاہر صبح و شام زمین و آسمان بیان کرتے ہیں، تو بنیادی تعارف سے آغاز کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو خاندانی آپ کی عظمتیں ہیں، رفتیں ہیں، اور رشتوں کی جو حسین سی مالا ہے، تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت یقیناً بطور خاص اس امت کے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ جس انداز میں انہوں نے اپنی ستھری اور نکھری زندگی کے وہ خوبصورت نقوش انسانوں کو بالخصوص اس امت کے نوجوانوں کو عطا کیے، وہ یقیناً اپنی مثال آپ ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ رشتوں کی حسین مالا، تو اس حسین مالا میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں وہ عظیم پھپھی نظر آ رہی ہے کہ جس عظیم پھپھی کو زینب کہتے ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے عورتوں کے لیے اپنی مثال قائم کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا اسی میں آپ کو ایک اور نوجوان نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے بے مثال وفاداری اور بے مثال قربانی کی داستان رقم کی، انہیں علی اکبر کہتے ہیں، جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ میں ان رشتوں کو صرف اشارے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ذات میں انجمن بن کے لوگوں کو، عمر اگرچہ مختصر گزاری لیکن ایک ایک لمحہ سالوں پر محیط نظر آتا ہے، صدیوں پر محیط نظر آتا ہے، اور صدیوں کا پیغام چند لمحات اور چند کلمات دینے کا، چند لمحوں کے اندر صدیوں پہ محیط ہو گئے۔ کیا اچھا جملہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی جو ولادت ہے، اگر تاریخ کے مختلف اقوال کو بھی مد نظر رکھیں تو حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے، آپ کی شہادت سے 3 سال قبل کم و بیش آپ کی ولادت ہوئی، یعنی 3 برس آپ کو بابا جان کے اپنے میسر آئے، 3 سال یہ میسر آئے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے
تو کربلا کے میدان تک پہنچتے پہنچتے آپ کی عمر 15 سال سے زیادہ نہیں نظر آتی. اس 15 سال کی عمر میں انہوں نے ایسی کون سی داستان رقم کر دی کہ آج 1450 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے. 1400 سال تو گزر ہی گئے. آج بھی ان کا نام زندہ اور جاوید اور روشن ہے. اور اس کی وجہ اور سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مبارک ہستیوں کے ذکر کو ہی گویا مطمع نظر لوگوں کا بنا رکھا ہے کہ ان کا تذکرہ قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے. سیدہ رملہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں. آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے حسن ہو یا حسین ہو، دونوں کا اوریجن اور دونوں کا جو ماخذ ہے وہ حسن ہے. اور یہ بات تو ہمارے علماء نے ذکر کی ہے کہ یہ دونوں شہزادے جب کھڑے ہو جاتے تو صحابہ کرام انہیں دیکھ کر دیدار مصطفیٰ کر لیتے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور پھر یہ شہزادے ہیں امام حسن کے، چونکہ ان میں شباہت امام حسن کی نظر آتی. اور امام حسن وہ ہیں کہ جن میں شباہت میرے مصطفیٰ کی ہے، اور وہ بھی سینے سے لے کر سر تک، سر اقدس تک آپ مشابہ ہیں. اور جب یہ بات ہمارے سامنے آئے اور اسی حسن سے ہمیں حسن اور حسین بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر یہ قاسم ہوں یعنی تقسیم کرنے والے، تو ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو حسن کی صورت میں عطا فرمایا، اس حسن کے حسن کو تقسیم کرنے والے یہ قاسم ہیں، یعنی قاسم حسن مصطفیٰ. اللہ اکبر، کیا اچھی بات ہے. اور پھر آپ اس بات کی جانب بھی توجہ کریں کہ آپ کے حسن و جمال کی باتیں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جن کے حسن و جمال کے تذکرے خود اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں سے جاری ہوئے ہیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ حسن کے مظہر ذوات ہوں، ان کا تذکرہ ہم کس انداز میں کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اب جب ہم بچپن کی بات کر رہے ہیں تو اس بچپن میں آپ کو یہ باتیں بڑی واضح اور واشگاف نظر آتی ہیں کہ آپ کے خاندان کے جتنے بزرگ اس وقت موجود ہیں، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کی پھوپھی جان جناب سیدہ زینب ہیں، انہوں نے اپنے بچوں سے بڑھ کر انہیں پیار اور محبت دی. اور اس کی ایک مثال ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ سیدہ زینب کے شہزادے ہیں جناب اون اور جناب محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ ان کے کم و بیش ہم عمر ہی ہیں. اور پھر سیدنا اون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب سپاہ گری کے لیے اور حرب کے اسرار و رموز کو سکھانے کے لیے سیدہ زینب جب بھیج رہی ہیں تو صرف اپنے بچے ملحوظ خاطر نہیں ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ امام حسن کے یہ شہزادے جناب قاسم کو بھی بھیجا جا رہا ہے کہ آپ جائیے اور میرے بیٹوں کے ساتھ میرے ہی بیٹے بن کر اپنے چچا سے وفاداری کے وہ خوبصورت سبق حاصل کیجئے کہ جس کا عملی مظہر آپ کو عنقریب بننا. پھر آپ اسی میں ہی دیکھیے کہ آپ کے جو چچا زاد بھائی ہیں جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ براہ راست اس سپاہ گری میں آپ کے استاذ تصور کیے جاتے ہیں. اور پھر جناب عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے استاذ مقرر کیے جا رہے ہیں کہ جو انہیں بتا رہے ہیں کہ گھوڑے پر سوار کیسے ہونا، نیزے بازی کیسے کرنی ہے. اچھا، یہ عباس کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں. اللہ اکبر. تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے پر جو نوجوان اس کی رفتار کو روک کر اپنی رفتار بڑھا کر گھوڑے پر سوار ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں. اور ان کے جو شاگرد ہیں اور ان سے یہ گھڑ سواری سیکھنے والے جو ہیں ان کا نام قاسم بن حسن. ایک کمال خوبی یہ تھی حضرت قاسم علیہ السلام کی کہ دوران جنگ یعنی میدان جنگ میں اپنے گھوڑے سے دشمن کے گھوڑے پہ یعنی دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو جو شفٹ ہونا، یہ آپ کا خاص کمال تھا. یہ خاص کمال. اور جو نیزے بازی کے جو آپ کو فن ملا وہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے آپ کو ملا. اسی لیے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے سیکھا کس سے، یعنی یہ اتنا جو ملکہ انہیں حاصل ہوا ہے یہ جناب عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو مل رہا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حافظے کا عالم دیکھیے اور آپ کی قوت ضبط کا عالم آپ یہ دیکھیے کہ جناب ابی طالب کہ اشعار اس وقت فصاحت و بلاغت کے شاہکار، اور ان کی عمر دیکھیے اور اس عمر پر وہ اشعار ازبر ہیں اور زبان پر ایسے جاری ہیں کہ جیسے ان کے اپنے کہے ہوئے اشعار. اور پھر قرآن کا حافظ ہونا اور پھر اس مبارک زبان کو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاثیر کا حاصل ہو جانا. تو پھر کہنے دیجئے کہ جب یہ عظیم شہزادے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوں گے دنیا کے مسلمان تو رک کر تلاوت سماعت کرتے ہی ہوں گے، اللہ کی دیگر مخلوقات بھی اس مبارک زبان سے قرآن جاری ہونے کا انتظار کیا کرتے ہیں. کیا کہنے، بات آگے بڑھاتے ہیں. اس میں ایک بڑی مجھے ایک بات جو ہے وہ سمجھ آئی
کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا اس کا مطلب یہ کہ فیضان آپ کو منتقل ہوا، کیونکہ ظاہر ان کے اشعار آپ کو ازبر تھے. مولا کائنات کا فیضان آپ کو منتقل ہوا، امام حسن علیہ السلام کا فیضان آپ کو منتقل ہوا، امام حسین علیہ السلام کا فیضان آپ کو منتقل ہوا. اور پھر ظاہر ہے جو یہ تمام جتنے بھی نفوس قدسیاں ہیں ان کو تو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوا ہے. ایک خاص بات جو کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، رک کے یہاں پہ میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ اس پہ کلام فرمائیے. خاص طور پہ جو آپ کے والد محترم حضرت امام حسن علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے فضائل و مناقب سے نوازا. ظاہر سید الشباب اہل الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے خاص محبت تھی. میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً جیسا کہ آیات طیبات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے، اپنے گھر والوں سے بڑی محبت تھی، اور اس محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ذکر فرمایا ہے. اس محبت کو چھپایا نہیں ہے، وہ محبت بتانے کی چیز ہے. خود بھی آپ نے محبت کی، اس محبت کو امت پہ واجب بھی کیا، اور اس امت کو جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بھی بتایا، اور اس امت کو امت کے لوگوں کے کردار کے حسن کا ذریعہ بھی بنایا. اور بات جب حضور کے نواسے کی ہو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو مجتبی ہیں، چنے ہوئے ہیں، جنہیں خدا نے منتخب کیا حضور کے اہل بیت کے لیے. حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن. میں نے وہ حسین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کانوں میں اذان دی. اللہ محبت دیکھیں اللہ. اور اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین کبشن. حضور علیہ السلام نے ان کا عقیقہ بھی خود فرمایا، مینڈا ذبح کر کے، امام حسن کا، امام حسین کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا یوں پرچار کیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ کو اہل بیت میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ تو بچے ساتھ تھے، کہنے لگے مجھے حسن اور حسین سب سے زیادہ پسند ہے. اور فرمایا کہ انہما من ریحانتی من الجنہ، یہ دونوں میری جنت کی خوشبو ہیں، یہ دونوں میری جنت کی خوشبو ہیں. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام ان کو مانگا کرتے تھے، فاطمہ حسن کہاں ہیں، حسین کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ یہ ہیں، کیا کام ہے؟ حضور ان کو لیتے تھے اور کہا کام کوئی نہیں ہے، انہیں سونگنا ہے. انہیں سونگا کرتے تھے، یشمہما و یدمہما. حضور ان کو سونگا بھی کرتے تھے اور پھر اپنے آپ سے لپیٹ لیا کرتے تھے، ان کو چوما کرتے تھے اور کہا کرتے تھے من احبنی فَلْيُحِبَّ هَذَيْن. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے. اور امت سے یہ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، تو ان سے محبت فرما. یعنی اتنے پہلوؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اجاگر کیا اور امت پہ واجب کیا. پھر ان کے وہ فضائل جو زمانے نے دیکھنے تھے، نگاہ مصطفیٰ سے کچھ اوجھل نہیں، آپ نے ان کے بچپن میں وہ فضائل دیکھے. کہا میرا حسن سردار ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے والا ہے. ان کی بہادری، ان کی شجاعت، وہ جو ابھی ظاہر ہونے والی تھی، اللہ کے رسول نے اسے دیکھا، محسوس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی چادر میں ہوا کرتے تھے اور کبھی قمیض کے اندر ہوا کرتے تھے. اپنے کرتے کے اندر حضور ان کو کہا میں نے جسم سے چمٹانا چاہتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان پر جو ہے
وہ یہ نوازشات فرمائیں. تو اور اس مرحلے کبھی دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یل ابو کے الفاظ ہیں، یعنی صحابہ کہتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں پہنچے، حضور ان کے ساتھ کھیل رہے. یعنی امام الانبیاء کے لیے یہ لفظ صحابہ استعمال کیا کرتے تھے، حضور ان کے ساتھ کھیل رہے. اچھا یہاں وہ نانے اور نواسے کا معاملہ ہے نا، یہاں نواسوں کا معاملہ، بچوں کا معاملہ، یہاں حلاوت اور محبت کچھ اور ہے. جی بالکل. تو صحابہ کرام جو ہے وہ اس کو دیکھا کرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام کے لیے ایک تعلیم کا مرحلہ ہوا کرتا تھا کہ اسی لیے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام نے جس طرح حسن و حسین سے محبت کی ہے، اہل بیت سے محبت کی ہے، اور یہ محبت پوری امت پہ واجب ہے. اللہ اکبر. جو اہل بیت کا کوئی بھی نوجوان ہو، میں اس چینل کے توسط سے کہتا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ ان شہزادوں کا اس طرح ذکر ہو رہا ہے. یقین کریں جس شہزادے پر بھی آپ بات کریں گے وہ حضور علیہ السلام کی خوشنودی کا ذریعہ. اللہ اکبر. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے. میں ابھی گفتگو میں علامہ صاحب کی اتنا میں ہو گیا تھا کہ مجھے ایک خیال آیا. 3 برس کم و بیش امام حسن علیہ السلام کے، یعنی آپ کے والد بزرگوار کے حضرت قاسم علیہ السلام کو میسر آئے، اور کم و بیش کوئی اس کے بعد جو ہے 11 برس حضرت امام حسین علیہ السلام کے آپ کو میسر آئے. یعنی ٹوٹیلٹی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 14 برس کم و بیش بنتے ہیں آپ کی عمر کے. میں ایک بات تصور کر رہا تھا کہ ابتدائی 3 برس میں جو آپ کو منور سینہ میسر آیا وہ امام حسن علیہ السلام کا تھا، حضرت قاسم علیہ السلام کو، کہ امام حسن علیہ السلام اپنے سینہ اتھر پہ آپ کو لٹایا کرتے تھے. آپ ذہن میں رہے ناظرین، یہ وہی سینہ ہے جس سینے کے اندر فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست منتقل ہوا تھا. یعنی سرکار علیہ السلام امام حسن پاک علیہ السلام کو اپنے سینہ اتھر پہ لٹایا کرتے تھے، ان کو چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ ان کی کفالت میں گئے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مبارک سینے کا لمس آپ کو عطا کیا، آپ کو وہ اپنے سینے پہ لٹایا کرتے تھے. اور پھر وہی بات ناظرین، یہ وہی سینہ ہے جن کو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوا، یعنی سرکار علیہ السلام اپنے سینے مبارک پہ ان کو لٹایا کرتے تھے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہاں پہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبی اعتبار سے تو ہے ناظرین، لیکن کمال یہ ہے کہ جو فیضان امام حسن علیہ السلام کو منتقل ہوا وہ بھی آپ کو منتقل ہوا، اور جو فیضان امام حسین علیہ السلام کو منتقل ہوا وہ بھی حضرت قاسم علیہ السلام کو. اس سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں علامہ صاحب. ان چند لمحوں کی تیاری کے لیے جو تعلیم و تربیت کے جن مراحل سے آپ کو گزارا گیا آپ دیکھیے، اور جتنی بڑی شخصیات کی زیر سرپرستی گزارا گیا، کچھ تذکرہ ان کا ہوا. میں چاہتا ہوں اس کو ذرا سا اور تھوڑا سا آپ گفتگو کو کھولیں کہ ان اوصاف و محاسن کی موجودگی میں جو بائی ڈیفالٹ آپ کی شخصیت کے اندر موجود تھے اس کو مزید روشن اور منور کر دیا اس تعلیم و تربیت نے جن شخصیات کے زیر سایہ آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے. جی یقیناً کوئی بھی انسان ہو اس کی شخصیت کے اوپر جو سب سے پہلا اثر ہوتا ہے وہ تو اس کے خون کا ہوتا ہے. ٹھیک. اور آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جینز کے کیا اثرات ہوتے ہیں انسان کی عادات پر، اس کے اخلاق پر، کردار پر، اٹھنے بیٹھنے پر. دوسرا بہت اہم کردار ہوتا ہے اس گود کا، ماں اور باپ کا. پھر تیسرا اثر ہوتا ہے پورے گھرانے کا یا خاندان کا، فیملی کا. اگر ان تینوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی جو شان ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے 3 سال عطا فرمائے اپنے والد گرامی کے ساتھ. ٹھیک ہے. کم و بیش 11 سال عطا ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں. پھر آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کی پھوپھی جان نے اپنا رنگ بھرا اس کے اندر. اب ان تمام چیزوں کو دیکھیں. قطع کلام کی معذرت، ایک ہستی جن کا بہت اہم ترین کردار ہے وہ جناب عباس علیہ السلام. جی اچھا. اور پھر آپ کے یعنی کزن، تو بچوں کے حضرت علی اکبر علیہ السلام سے بڑی اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو ان کے اثرات ہوتے ہیں ان عادات کے. اب میں اس بات کو یہاں سے لینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سب سے پہلے تو کسی کی تعلیم اور تربیت میں جیسے گھر کا، ماحول کا، خاندان کا اثر ہوتا ہے، ایسے ہی جو کسی کا نام رکھا جاتا ہے اس نام کا بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ نام بار بار پکارا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس لفظ کے پھر اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس اعتبار سے ایک بڑی امتیازی شان حاصل ہے اس خاندان کو، اس خانوادے کو. آپ دیکھیے دنیا کے کسی خاندان میں ان کے نام اس طرح ریپیٹ نہیں ہوتے، دادا پردادا کے، چچا کے، جو کہ آقا علیہ السلام کے خاندان میں ہوا. ہر
دوسرے فرد کا نام محمد، ہر دوسرے فرد کا نام علی، ہر دوسرے فرد کا نام حسن، سبحان اللہ، حسین، سبحان اللہ، پھر یہ قاسم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کا اسم مبارک، بالکل ٹھیک ہے، قاسم، اور اسی سے آقا علیہ السلام کی کنیت ہوئی ابو القاسم، تو پھر یہ نام پھر ریپیٹ ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف چاہنے والوں کو اور اہل ایمان کو ہی اس گھرانے کے ناموں کے ساتھ محبت نہیں، بلکہ خود انہیں بھی اپنے ان ناموں پر ناز تھا اور اس سے محبت کا یوں والہانہ اظہار ہوتا ہے۔ ایک بات اور بتائیے سر، پھر آپ گفتگو جاری رکھیے۔ میں ابھی آپ ہی کی بات سے ایک بات سوچ رہا تھا، ہم ریپیٹڈلی کہتے ہیں شہزادہ قاسم، شہزادہ قاسم، شہزادہ قاسم علیہ السلام۔ پوری کربلا کے اندر جو ہے ظاہر سارے شہزادے ہیں نا، کون شہزادہ نہیں ہے مجھے یہ بتائیے، سارے جنت کے شہزادے ہیں، لیکن لفظ شہزادہ آپ کے نام کے ساتھ مخصوص ہو گیا کہ جب بھی ہم پکارتے ہیں شہزادہ قاسم کہہ کے پکارتے ہیں، اس کی وجہ کیا، ذرا یہ بھی بتائیے آپ ساتھ ساتھ۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے یہ شہزادے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں آئے تو آپ ان کے اندر اپنے بھائی جان کی شخصیت کو دیکھتے تھے اور ان سے بہت زیادہ پیار فرماتے تھے، اس لیے پھر انہیں اپنے والد کی نسبت بھی اور اپنے چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی، تو پھر یقیناً ان کو لاڈ اور پیار دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہی حاصل ہوا۔ یعنی مجھے چچا کا لاڈ ملا، چچا نے جس شہزادوں کی طرح پالا تو امام حسین علیہ السلام کے لاڈ کی وجہ سے شہزادے کہلانے لگے۔ جی، تو اب میں اس سے پھر اگلی بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ پھر آپ کو جو گھر کا ماحول ملتا ہے اور ان ہستیوں کی صحبت ملتی ہے، اس سے جو آپ کی تربیت ہوتی ہے، اس تربیت میں آپ دیکھیے کہ آج ہم اب جب اپنی اولاد کے بارے میں خواہش رکھتے ہیں کہ یہ نیک بنیں، اچھے ہوں، ان میں اچھے اوصاف ہوں، محاسن ہوں، خصوصیات ہوں، خوبیاں ہوں اخلاق میں، کردار میں، تو وہ ہماری محض خواہش ہوتی ہے، ہم خود ایسے نہیں ہوتے، نہ خود ایسا بن کے انہیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ درست۔ ان کی شخصیت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ اس گھرانے کے اندر ہیں جس گھرانے کا ایک ایک فرد خود پیکر خلق ہے، وہ پیکر اخلاص ہے، پیکر کمالات ہے، پیکر خصائل ہے، پیکر فضائل ہے۔ اس لیے جب آپ نے آنکھ مبارک کھولی اور دیکھا جن ہستیوں کو تو وہ سراپا کردار تھے، اس لیے آپ کی شخصیت کے اندر پھر اپنے والد گرامی کا وہ حلم اور بردباری بھی جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے اندر جو چیزیں تھیں وہ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر شجاعت اور بہادری جو خود حضرت مولا کائنات اور پھر خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو حاصل ہوتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کا بچپن ہی ہے جس میں آپ تربیت پاتے پاتے درجہ شہادت کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے کتنے جوان ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا ایسا کہ جو ابھی تربیت کے مراحل میں ہو اور تربیت کے مراحل پورے نہ کر پایا ہو کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ گیا ہو، درجہ شہادت کو جس نے پا لیا ہو۔ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک، اور یہ تاریخ ظاہر لکھتی ہے اس بات کو، کہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس آپ تشریف فرمائیں اور آپ تلاوت کلام پاک جب فرمایا کرتے تھے تو اتنی خوش الہانی ہوتی تھی کہ مدینہ پاک کے لوگ سمٹ کے آپ کی بارگاہ میں آ جاتے تھے۔ ہمارے ساتھ ملک ممتاز ثنا خان جناب حسان بن خورشید موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اعضائے جسمانی کا روحانی علاج آپ کو بتلاتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 3 بار یہ کلمات پڑھے تو کبھی بھی انشاءاللہ جسمانی کمزوری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا کمال قول مبارک ناظرین کہ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب روزی تنگ ہو تو کہو استغفر اللہ۔ محمد مصطفیٰ کے نور کی تنویر قاسم ہے، محمد مصطفیٰ کے نور کی تنویر قاسم ہے، حسن ابن علی کے خواب کی تعبیر قاسم ہے، حسن ابن علی کے خواب کی تعبیر قاسم ہے۔
گھرانہ جن کا فضل ہے جہاں کے سب گھرانوں سے، گھرانہ جن کا فضل ہے جہاں کے سب گھرانوں سے، امیر اہل ایمان صاحب توقیر قاسم ہے، امیر اہل ایمان صاحب توقیر قاسم ہے، محمد مصطفیٰ کے نور کی تنویر قاسم ہے، وراثت میں ملی ان کو بزرگی بھی بڑائی بھی، وراثت میں ملی ان کو بزرگی بھی بڑائی بھی، خصائل میں رسول پاک کی تصویر قاسم ہے، خصائل میں رسول پاک کی تصویر قاسم ہے، محمد مصطفیٰ کے نور کی تنویر قاسم ہے، علی کا جوش و جذبہ بھی عطا ان کو ہوا ساجد، علی کا جوش و جذبہ بھی عطا ان کو ہوا ساجد، فدائے دین احمد جرت شبیر قاسم ہے، فدائے دین احمد جرت شبیر قاسم ہے، محمد مصطفیٰ کے نور کی تنویر قاسم ہے، حسن ابن علی کے خواب کی تعبیر قاسم ہے، بارک وسلم